बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है, सफ़ीरों की तैनाती हुई है, आना जाना ज़्यादा हुआ है, कंटेक्ट्स बढ़ गए हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्तकिल नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशन में, आसिम इफ्तिखार साहब, उसने एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं और ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए हैं जैसे कि पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से है, वो इल्ज़ामात किया है। और फिर उसने दुनिया से अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या किरदार अदा करने का कहा है। इसी ब्लॉग में बात करेंगे और साथ ही अफ़गान तालिबान का कितना रोल है, क्या अफ़गान तालिबान अब भी TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसने ये भी बात की कि अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, अगर अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है उसका क्या असर पड़ रहा है ख़ित्ते के दीगर ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान पे, तो इसी पे बात करेंगे। आसिम इफ्तिखार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये जो एक रिव्यू मीटिंग थी UN सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके 15 मेंबर्स हैं, और उसमें उसने बड़ी डिटेल के साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन डिस्कस की। बाकी बातें तो मेरे ख़्याल में इस व्लॉग का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन स्पेसिफ़िकली जो दहशतगर्दी के हवाले से आसिम इफ्तिखार साहब ने अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ़ टेररिस्ट नेटवर्क्स है उनकी पनाहगाहों के हवाले से जो बात की है वो रेलेवेंट है और उसी पे बात करेंगे। आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अब भी अस्करियत पसंदों की पनाहगाहें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उन्हें बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है कि ये जो TTP है ये एक ऐसी तंजीम है जिसको यूनाइटेड नेशन ने बड़ा दहशतगर्द नेटवर्क जो है इस वक्त अददी लिहाज से करार दिया है, जिसके तकरीबन 6000 के करीब इनके जो अस्करियत पसंद है यानी उसके जो मिलिटेंट्स है उस पर मुनहसर है। और ये ज़्यादातर जो TTP के जो पनाहगाहें हैं या उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है ये अफ़गानिस्तान के उन इलाकों में हैं जो पाकिस्तान के करीब है, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब है या अलांग पाक अफ़गान बॉर्डर, उसने कहा है। साथ ही उसने जो बात की है वो अलकायदा के हवाले से, बलोच जो मुख्तलिफ़ ग्रुप से उसी हवाले से, और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी नेटवर्किंग, एक दूसरे के साथ उनका ताउन, कोऑपरेशन, उस पर बात की है। लेकिन उसने एक बात की है कि ये अनगवर्नड एरिया है अफ़गानिस्तान में। अब अनगवर्नड एरिया कौन कौन से है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या पाकिस्तान अभी भी समझता है कि अफ़गान तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान पे उनका तसल्लुत जो है या उनका जो होल्ड है वो नहीं है? क्योंकि आसिम इफ्तिखार साहब ने यही कहा है कि ये जो तंजीमें हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स, इनके जो पनाहगाहें हैं वो ऐसे एरियाज़ में हैं पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ जो कि अनगवर्न है, जहाँ पे हुकूमत की अमलदारी नहीं है। आसान अल्फाज में है कि जहाँ पे हुकूमत की रेट जो है वो नहीं है। उसने एक इशारा किया है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने असलहे, ख़तरनाक असलहे का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो पाकिस्तान के हाथ आया है, और ये वो असलहा है जो इंटरनेशनल जितने ट्रूप फोर्सेस थे, स्पेशली अमेरिका जब 4 साल पहले वो अफ़गानिस्तान छोड़ रहा था तो अफ़गानिस्तान में जो असलहा छोड़ा है वो वही असलहा है, और ये ज़्यादातर जो है दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग रहा है। और उसने वो भी इशारा किया कि कितने ज़्यादा है, कितना ये ख़तरा कितना बड़ा है और TTP वगैरह कितने हैं। उसने कहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक ही वक्त में तकरीबन 54, उसने कहा कि 54 के करीब जो दहशतगर्द या TTP के जो मिलिटेंट्स थे वो अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान ने उन सब का रास्ता रोका और सबको मार दिया है। तो उसने यही कहा है कि इट शोज़ द ग्रेविटी, मतलब ये है कि इससे अंदाज़ा होता है कि अफ़गानिस्तान में ये TTP या दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ
ایویڈنس ہے, شواہد ہے کہ TTP, BLA بلوچ لبریشن آرمی, مجید بریگیڈ وغیرہ جو ہے یہ کولیبوریشن میں کام کرتے ہیں, یہ جوائنٹلی کام کرتے ہیں, اور ان کا ٹارگٹ جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی ہے, یعنی پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک انفراسٹرکچر ہے, جس طرح ایئرپورٹ ہو گیا, جس طرح سی پورٹ ہو گیا, جس طرح ہائی ویز ہو گئے, اسی طرح ملٹری انسٹالیشن ہو گئے, اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مطلب ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک لائف لائن ہے یہ ان کے ایک کولیبریشن ہے. TTP اکیلے نہیں ہے, TTP BLA کے ساتھ اور مجید بریگیڈ کے ساتھ اور دیگر جو نیٹ ورکس ہے ٹیررسٹ سینڈیکیٹس کے, وہ جوائنٹلی کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اسٹریٹجک اکنامک اور سیکیورٹی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ابھی میں آؤں گا کہ اس میں افغان طالبان کا کتنا رول ہے, امارت اسلامی کا کتنا رول ہے, لیکن عاصم افتخار نے ایک بات یہ بھی کہی ہے, کیونکہ کیپنگ ان ویو اگر ہم پاکستان افغانستان کے جو بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں, تو اس نے کہا کہ افغانستان کے جو اندرونی چیلنجز ہے اس وقت افغان طالبان امارت اسلامی کے لیے, وہ سیکیورٹی کے سائڈ پہ بھی ہے, وہ اکنامک بھی ہے, وہ سوشل بھی ہے, وہ دیگر بھی ہے, وہ جو ہے پورا خطہ اور اسپیشلی جو ہے پاکستان کو متاثر کرتا ہے. اس نے ایک مثال دی ہے کہ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو اس وقت 1 ملین کے قریب افغان جو ہے وہ پاکستان مطلب ہے کہ اگست 2021 کے بعد اس نے کہا کہ 1 ملین افغان جو ہے اس نے بارڈر کراس کر کے پاکستان آئے, اور ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے بڑے مسائل جو ہے پیدا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے, بلکہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کو ایک منصفانہ طریقے سے ہمیں جو ہے یہ برڈن شیئر کرنا پڑے گا. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف دا پرابلم جو ہے افغانستان کے جو مسائل ہے یہ صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ دنیا آگے آئے. وہاں پہ جو تعلیمی مسائل ہے, غربت کے مسائل ہے, انفراسٹرکچر کے مسائل ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہے, اکنامک پرابلمز ہے, تو کہتے ہیں اس کو شیئر کریں. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس وقت افغانستان کو اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اقتصاد کی بہتری کی ضرورت ہے, بینکنگ سسٹم کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, ان کے جو ایسٹس ہیں جو کہ فریز کیے گئے ہیں ان کو انفریز کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر اس عمل کی, یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہر اس عمل کی حمایت کرے گا پاکستان جس سے افغانستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہو, جس سے افغانستان میں بینکنگ سسٹم کو بہتر کیا جا سکے, جس سے افغانستان کے جو فریز ایسٹس ہیں, جو منجمد اثاثے ہیں, اس کو انفریز کرنے کے لیے دنیا جو بھی اقدامات کرے گی پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے ایک اعلانیہ ہے کہ دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ افغان طالبان کو یا جو امارت اسلامی ہے اس کے ساتھ انگیج کریں, ان کے جو افغانستان کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز کریں, کیونکہ افغانستان امارت اسلامی ڈی فیکٹو جو ہے وہ افغانستان کے اس وقت رول کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ دنیا کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے, ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ, ان کی بینکنگ سسٹم, وہاں پہ سماجی مسائل جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے. اور یہی کہا کہ پاکستان جو ہے ہر قسم کی تعاون کے لیے تیار ہے. اسی حوالے سے اسی نے ساتھ ہی جو افغانستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے, تو اس پہ پاکستان کی جو کنسرن ہے اس کا اعادہ کیا, اور یہ بھی کہا کہ افغان طالبان کو چاہیے کہ ان کی جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں, انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہے, وہ پوری کرے. اور پاکستان, جہاں تک اس نے کہا کہ پاکستان کا تعلق ہے, تو پاکستان جو ہے 4500 جو ہے نا اسکالرشپ وہ افغان اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہے, اور اس میں 1/3 یعنی 3 میں جو ہے 1 ایسا ہے جو کہ وہ ویمن کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ اس میں افغانستان کو وہ پاکستان دے رہا ہے. اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل اگر کمیونٹی کی جو انٹریکشنز ہے یا کنٹیکٹس کرنا ہے افغان طالبان کے ساتھ, ان کو وہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی اس نے ایک بات بتائی
کہ یہ جو ان کی باتوں سے اگر پوری سپیچ آپ دیکھیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پاکستان کی پوزیشن یہی تھی کہ طالبان آر سپورٹنگ دا ٹیررسٹ نیٹ ورک، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اسپیشلی ٹی ٹی پی، اس کے ساتھ افغان طالبان کی کسی لیول پہ، نیچے لیول پہ یا اوپر لیول پہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کی موومنٹ پہ صرف نظر کیا جا رہا ہے، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ گھر دیے جا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پاکستان نے یہ نہیں کہا ہے، پاکستان نے بالکل یہ الزام اب امارت اسلامی بھی نہیں لگائے کہ امارت اسلامی جو ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے رکھ رہا ہے، بلکہ پاکستان کہتا ہے کہ ان گورنڈ ایریا افغانستان میں ایسے ایریا ہے جہاں پہ افغان حکومت جو ہے اس کا جو اثر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ریٹ جو ہے حکومتی عملداری جو ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ یہ تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کر رہی جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی۔ تو اس نے یہی بات کی ہے کہ لیٹس دنیا کو کہا ہے کہ آگے آنا چاہیے دنیا کو، اور اسی حوالے سے افغانستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان کو اس وقت دنیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی معیشت کو، اقتصاد کو، تجارت کو اور دیگر جو مسائل ہے افغانستان کو، تو دنیا اس کو شیئر کرے، اور پاکستان ہر اس عمل کی حمایت کرے گا، ہر اس جو بھی انٹریکشن افغان طالبان کے ساتھ کوئی جو بھی کرتا ہے پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور یہ چینج میرے خیال میں اسی وجہ سے آئی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے، کوآپریشن کے حوالے سے، اقتصادی ترقی کے حوالے سے، جوائنٹ ٹریڈ کو ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے، تو پاکستان کی پوزیشن پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ افغان طالبان یا امارت اسلامی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ افغانستان کے جو دیگر مسائل ہے، جو ان گورنڈ ایریا ہے جہاں پہ طالبان کی ریٹ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، وہاں سے یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔